पिछले दिनों लाहौर में विचार हुआ तो एक लड़का डांग लेके आया, बड़ा बांस, उस पर उसने लटकाई हुई थी फटी पुरानी बनाए, ये फरमाइश हो रही। मैंने उसे कहा बच्चू मैं तेरा मतलब समझ गया कि डांग बनैन सुनाओ नहीं तो साढ़े को डांग दिया। और ये नज्म मैं गया अभी हाल ही में वहाँ माशाल्लाह कनाडा, तो वहाँ एक बच्ची 4 साल की थी, उसने मुझे ये नज्म सुनाई। 4 साल की, बड़ी हैरत की बात थी। तो उसका बाप कहता है हैरान ना हो, इसने तब याद की थी जब ये 2.5 साल की थी। ये है तो शुक्र है इस नज्म को बहुत मकबूलियत मिली है, कई ज़बानों में इसके तर्जमे हो चुके हैं नज्म के। मैं न्यू जर्सी गया तो मैं स्टेज पे चढ़ो ही थले रौला पै गया बनैन बनैन बनैन, और मैं क्या खुदा दा खौफ करो और जर्सी वाले बनैन। अच्छा, इससे एक वस्ता इस नज्म पर तो मैं बातें करते जाऊं तो वो मैंने मुझे मेरी ज़िंदगी में अजीब वाक़या, अहमद नदीम कासमी मरहूम मेरे कहने लगे अनवर कुछ लिखा है तो सुनाओ। मैंने बनैन सुना दी तो थोड़ी देर सुन के कहते ने एक और फरमाइश करा। मैं क्या हुक्म करो, एक बार फिर सुना। तो इसकी बड़ी ताबीरें हुई हैं, लेकिन जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी वो एक ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर ने कहा अनवर मसूद की बनैन असल में मगरबी तहजीब है जिसे हम पहनने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी नहीं है। बनैन लैंड जानते हो हैं जी, बनैन लैग के आंदे हो पांदे होते बेशक बोलो। बनैन लैन जाते हो, बनैन लेके आंदे हो, पांदे हो तो पहनी नहीं, पै जाए तो लैनी नहीं, लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी। बनैन मैं देंगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो लै जाए, लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी रह जाए। बनैन मेरी वधी आ, बनैन मेरी टॉप दी, वड्डियां पूरी आवे निक्कियां ने नाप दी चीज होवे असली ते मूंह पई बोलदी, ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰੱਸੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵਰੇ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂਗੀਆ ਬਣਾ। तो आखिर में ये 9:15 भी बचने वाले हैं। एक छोटी सी नज्म है कोफ्ता। मेरी बहू कोफ्ते बना रही थी तो मैंने कहा बेटे मैं इस पर एक ऐसी नज़म लिखना चाहता हूँ जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है पूरी, कि बोटी लई ते टोके दे नाल कीमा कीमा की थी, मेहनत करके उसकी मेहंदी फिर बनाई बोटी, ते फिर बनाया कीमा उसका रख के दंदा थले शावा बल्ले बल्ले, मैं सालन खावा नाले असा धीमा धीमा बोटी कीमा कीमा बोटी मुड़ बोटी दा कीमा ते कोफ्ते वर्गा लगा मैनू सारा सफर साडा, पानी दे विच पैंडा कच्छिया खा खा लम्मे गोते, जेड़ी थां तो टुरे सांबर ओथे ही आन खलोते। तो बहरहाल ये है एक छोटी सी फारसी की नज़्म। मैं यूनान में गया तो वहाँ सफ़ीर ईरान मुझे मिले तो मैंने उन्हें फ़ारसी की तर्जमा कर देंगा बेफिक्र मान लो हैं जी। तो वो रो पड़े वो नज़्म। तो मैंने कहा अच्छा नज़्म का मौजू क्या है कि एक ये जो दुकानों पे कपड़े की दुकानों पे डमियाँ होती हैं, वहाँ डमी के सामने एक आदमी आ जाता है खड़ा जो तीसरी दुनिया का, जिसके चीथड़े लटक रहे हैं, वो उससे बातें करता है डमी से। वो कहता है ऐ कि तो तिमसाल चूबी, तू तो लकड़ी का मुजस्मा है, बाज हम फिर भी बर्तने तो जामा है नौ बनो, तेरे जिस्म को नित नए कपड़े मिलते हैं, बरतराज ए जामा हाय तुक में हाय रंग रंग, दिलकशो खूबो कुशंग, तेरे खूबसूरत कपड़ों पे कितने मनमोहने बटन लगे हुए हैं जी। मन के आदम जात हस्तम, मैं इंसान हूँ
باز ہم پھر بھی برتنم جز حسرت پوشاک نیز، میرے بدن نے تو لباس کی حسرت پہنی ہوئی ہے. منچکو یم در تموز و فصل یک بندان برندامم چرف. میں کیا بتاؤں کہ سخت سردی سخت گرمی میں میرے پنڈے پہ کیا گزر گئی ہے. کسبرائے کسوتم تاری نرش، آج تک کسی نے میرے لباس کے لیے ایک دھاگا نہیں کاتا. کاش من ہم مثل تو میبو دمندر جا بہائے آئینہ، کاش تیری طرح میں بھی شیشے کے شوکیس میں ہوتا. کاش من ہم مثل تو تمثال چوبی بودما، کاش میں بھی تیری طرح لکڑی کا ایک مجسمہ ہوتا. یہ نظم ہے. تو آخر میں جی وہ اپنا لڑکا دیر سے آیا ہے جی، یہ سچا واقعہ ہے. میں نے بی اے کرنے کے بعد ایک اسکول میں پڑھایا، کنجا کے پاس ہے وہ، گجرات کے پاس کنجا، اور کنجا کے ایک بہت بڑے شاعر غنیمت کنجائی گزرے. غنیمت کنجائی نام شاید آپ نے کہاں سنا ہو. اورنگزیب کے عہد میں ان کو حضرت عبد القادر جیلانی سے اتنی عقیدت تھی کہ ان کا نام سنتے ہی سجدے میں گر جاتے. اور اورنگزیب تو واپی قسم کا آدمی تھا. اس نے ان کو بلایا، ایکسپلینیشن کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ تم جب حضرت جیلانی کا نام آتا ہے سجدے میں گر جاتے ہو. تو دیکھا تو وہ سجدے میں گرے ہوئے کیونکہ اس کے منہ سے نام نکل گیا. تو وہ شاعر تھے غنیمت کنجائی پر. اس شہر میں ایک سکول ہے جس میں ڈپٹی نذیر احمد نے پڑھایا، شریف کنجائی نے پڑھایا. مجھے بھی فخر حاصل کہ، اور یہ واقعہ وہیں پیش آیا تھا. منڈا دیر نہ لایا سکولے نہ بشیر ماسٹر انہوں پوچھتا ہے تو دیر نہ ادا کلاس فیلو اکرم ہے. ماسٹر انہوں آندہ آج بڑی دیر نہ لایا ہے. اوے بشیریا اوے ہے تیرا پنڈے تے نالی سکولے تے جائیں گا تو میرے کو ہڈیاں بنا کے تے آیا ہے تو آج 2 منٹ لیاں کسا کے. ہی از لیٹ بائی 2 پیریڈ. اندھے منشی جی میری ایک گل پہلے سن لو. اے اکرمے نے نیرجیا نے راج پایا جے مائی نو اے مارتا ہے، اپنی ماں تے بڑا ڈاٹا مارتا ہے. آج اس پیڑکے نے حد پہ مکائی ہے، انہوں مار مار کے مدانی پان سٹی سو. بندے کٹھے ہوئے نے تے اتھوں پاج وگیا ہے، چک کے کتاباں تے سکول وال نسیا ہے. مائیے دی منشی جی کر سڈے آئی سی، منہ تے نیل سن سجا ہویا ہاتھ سی، اکھاں وچ اتھرو تے بلّاں وچ رات سی. کہن لگی سونیا وے پتر بشیریا میرا ایک کام بھی تو کری آج ہی ریا، روٹی میرے اکرمے دی لئی جا مدد سے. آج پھر ٹر گیا ہی میرے نال روس کے کیوں وچ گن کے پرونٹھے اس پکے نے، ریج نال رنیا سو انڈیاں دا حلوا پونے وچ بن کے تے میرے ہاتھ دتی سو. ایہو گل آتی سی مڑ مڑ منشی جی چھیتی نال جائیں بیبا دیریاں نہ لائیں بیبا، او دیاں تے لوس دیاں ہون گیاں اندراں. بکھا پانا جو سکولے ٹر گیا ہے، روٹی انہیں دیتی ہے میں پچا لگا آیا جے اکرمے نے نیر جیا نیر اج پایا. سامعین محترم، ایک زمانے تک میں نے نعت نہیں لکھی، صاف بات ہے، ہمت نہیں ہوتی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے مصر کی رباڑیا سود کی انٹی لے کے یوسف خریدنے چل پڑے. پھر مجھے حفیظ طائب نے کہا کہ نعت بھی ایک قسم کا درود ہے، تو پھر تم اس سے کیوں محروم رہتے ہو. تو پھر میں نے میرا نعتیہ مجموعہ شائع ہو چکا ہے جس میں فارسی اردو پنجابی کی نعتیں ہیں.
اب میں اردو کی ایک مسدس کی نعت آپ کو سنا رہا ہوں. اصل میں حضور کا جو سیرت مقدسہ ہے وہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہے. ہاں جی. تو میں نے وہ نعت جو لکھی ہے وہ آپ کو سناتا ہوں. ویسے مجھے یاد ہے کہ فقط حصول سعادت کا ایک بہانہ ہوا، فقط حصول سعادت کا ایک بہانہ ہوا، کسی سے نعت پیغمبر کا حق ادا، کوئی بھی اس کی تجلی سے آشنا نہ ہوا، نظر کو تنگی داماں سے کب گلا نہ ہوا، وہ ظلمتوں کے سمندر کو پیرتا ہی گیا، وہ روشنی کا کمل تھا کہ تیرتا ہی گیا. اور کس اعتماد، ہاں جی، وہ روشنی کا کمل تھا کہ تیرتا ہی گیا، یہ مدعائے مشیت تھا اس کی بعثت سے. آپ کو کیوں پیدا کیا گیا؟ یہ مدعائے مشیت تھا اس کی بعثت سے کہ آدمی کا تعارف ہو اپنی عظمت سے، کہ آدمی کا تعارف ہو اپنی عظمت سے. کتاب عزیز معطر ہے اس کی سیرت سے، سبق ملا یہ زمانے کو اس کی ہجرت سے. عزیز تر ہے وطن سے بھی گوہر مقصود، بے روح اعظم و پاکش درود نام محدود. اور جناب اسی کی ذات میں ایک شکل نور نے پائی، اسی کے در سے فضیلت ظہور نے پائی، مراد اپنی وہیں سے شعور نے پائی، متاع درد دل ناصبور نے پائی. اسی نے عقل کے سینے کا انشراح کیا، اسی نے باب تمدن کا افتتاح کیا. اور پہنچ گئی وہ کشاکش جو آخری حد کو، چنا قریش نے ثالث جناب احمد کو، سلام کرتا ہے دل دانش محمد کو، ردائے پاک پہ رکھا جو سنگ اسود کو، تڑپ کے رہ گئے ناو وہیں کمانوں میں، کھنچی ہوئی تھی جو تیغیں گئی میانوں میں. اور عطا ہوئے، یہ دو بند آخری، عطا ہوئے جو مربت کے اس کو پیر آئے، زبان حق سے وہ خلق عظیم کہلائے، حریف راہ میں کانٹے بکھیرنے آئے، اور اس نے ان پہ دعاؤں کے پھول برسائے. اسے جو لوگ ستاتے، یہ معجزہ ہے، اسے جو لوگ ستاتے ہوئے نہ ڈرتے تھے، امانتیں بھی اسی کے سپرد کرتے تھے. اور مشن کیا تھا آپ کا؟ وہ چاہتا تھا رہو رسم زندگی بدلے. انقلاب، وہ چاہتا تھا رہو رسم زندگی بدلے، بگڑ گیا تھا جو انداز بندگی بدلے، بھٹک رہا تھا جو اسلوب آگہی بدلے، اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے، اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے. وہ دور حضرت گردوں رقاب کیا کہنے، وہ انقلاب سعادت مآب کیا. بہت شکریہ آپ حضرات کا، بہت شکریہ. اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل کلیات انور مسعود سبسکرائب نہیں کیا تو اب کیجئے اور شیئر کیجئے.